اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسوں جو ہے ہمارا سبق آیت نمبر 3 پر تھا، اور جو ہے آج میں یہیں دوبارہ سے اس کو شروع کر رہی ہوں۔ دیکھیے، بات چل رہی تھی طلاق کی، اور یہ کہ ہم نے طلاق کے بارے میں تفصیل سے تھوڑا پڑھ لیا کہ طلاق اگر مرد دینا چاہے تو دینے کا جو ہے ایک شرعی طریقہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے کے اندر جو ہے مرد اور عورت کے لیے جو ہے وہ کیا رکھی ہے، عافیت رکھی ہے۔ اور پھر تفصیل سے ہم نے پڑھ لیا کہ اگر اسے عدت گزرنے سے پہلے رکھنا چاہے تو کس طرح رکھ سکتا ہے، اور اگر جو ہے وہ جدا کرنا چاہے تو دستور کے مطابق اس کو جدا کر دے، اور جدا کرنے میں جو ہے وہ شرعی طریقہ کیا ہے، یہ سارے چیزیں جو ہیں ہم نے کیا کر لی تھیں، سمجھ لی تھیں۔ آیت نمبر 2 کے اندر ہم نے پڑھا تھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو شخص ڈرتا ہے اللہ سے تو يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اللہ نکال دیتا ہے اس کے لیے کوئی راستہ، نکلنے کا راستہ۔ اور پھر اسی سے متعلق اگلی تیسری آیت کے اندر بات شروع ہوئی تھی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہ رزق دیتا ہے اس کو جہاں سے چاہتا ہے، من لا يحتسب، جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو۔ اس کو بھی ہم نے سمجھ لیا تھا کہ رزق کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اور دنیا اور آخرت کی جو جو چیزیں نعمتیں شامل ہیں وہ ساری رزق میں ہی جو ہے وہ شمار کی جاتی ہیں۔ اور آگے فرمایا تھا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو شخص بھروسہ کرے اللہ پر فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ جو ہے کیا ہے، اللہ اس کو کافی ہے۔ کہ جو شخص اپنے پریشانیوں کے اندر اور اپنے معاملات کے اندر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے۔ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے اللہ کے کسی قانون اور کسی حکم کی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، اور تو پابندی جب کرتا ہے اور اس کے اندر جو ہے اسے مشکل آنے لگتی ہے، تو اس مشکل کے اندر سے راستہ بھی اللہ پاک نکالتے ہیں، اور پھر اللہ اس کے تمام امور کو جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں، کافی ہو جاتے ہیں۔ یہی بات ہم نے اس دن بھی پڑھی تھی فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ اللہ اس کو کافی ہوتا ہے، یعنی ان مشکلات سے نکال کر آسانیوں کا راستہ پیدا کرنے میں اللہ ہی اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، کافی ہوتے ہیں۔ یہ آیت ہم پڑھ رہے تھے، اور پھر جو ہے اب اس آیت کا ایک شان نزول تھا جو اس دن ہم نے نہیں پڑھا تھا، لہذا اب دوبارہ سے اسی آیت کو ہم پھر شروع کرتے ہیں کہ یہ آیت کہاں نازل، اس آیت کے نازل ہونے کا ایک خاص واقعہ تھا۔ کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک صحابی تھے، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام سالم ہے، اور اس کو دشمن جو ہے وہ گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ میں بھی بہت پریشان ہوں، اور میری بیوی یعنی اس کی ماں جو ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ اللہ کے نبی یہ بتا دیجئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کریں ہم؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اور اس لڑکے کی والدہ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اور پھر دونوں میاں بیوی نے اللہ کے نبی کی اس حکم کی جو ہے وہ تعمیل کی، کثرت سے یہ کلمہ پڑھنے لگے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس کے برکت کی وجہ سے جو ہے یہ ہوا کہ جن دشمنوں نے لڑکوں کو قید کیا تھا، تو کسی دن وہ جو ہے اسے غافل ہو گئے اس کی نگرانی سے، اور وہ لڑکا جو ہے وہاں سے قید سے نکل کر بھاگ آیا، اور ان دشمنوں کی کچھ بکریاں تھیں تو وہ جو ہے اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ اور ایک جگہ آتا ہے دوسری روایت میں کہ ایک اونٹ مل گیا اس کو، بھاگتے ٹائم جو ہے ان دشمنوں کا ایک اونٹ مل گیا، اس اونٹ کے اوپر وہ لڑکا بیٹھا اور اونٹ کو لے کر آ گیا، اور ساتھ میں جو کچھ اور اونٹ بھی تھے تو وہ اونٹ بھی اسی اونٹ کے ساتھ جو ہے وہ بھاگتے ہوئے آ گئے۔ جب وہ لڑکا وہاں سے بھاگا تو اس کے ساتھ یا تو ایک روایت کے مطابق اونٹ تھے اور ایک روایت کے مطابق بکریاں تھیں۔ جب وہ اپنے والد کے پاس پہنچ گیا تو والد نے دیکھا کہ لڑکا بھی آ گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جانور بھی ہیں۔ تو یہ خبر لے کر وہ جو صحابی تھے حضرت عوف بن مالک،
وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ تشریف لائے اور ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ جو جانور میرا بیٹا لے کر آیا ہے یہ ہمارے لیے جائز ہے یا جائز نہیں، حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اس واقعے کے اوپر ان صحابی کی اس فکر کے اوپر کہ انہوں نے ان جانوروں کے متعلق بھی مسئلہ معلوم کیا، تو اللہ پاک نے اس آیت کو جو ہے نازل فرما دیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو شخص ڈرتا ہے اللہ سے، تقوی اختیار کرتا ہے یعنی ڈرتا ہے اللہ سے۔ تو انہوں نے یہاں جو یہ سوال کیا تھا جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں، تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی تقوی کے اعتبار سے ہی کیا تھا، اللہ کے ڈر سے کیا تھا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا یجعل لہ مخرجا، کہ اللہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے نکلنے کا کیا کر دیتے ہیں، راستہ جو ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے یہ بھی فرما دیا وَيَرْزُقْهُ، اور وہ رزق دیتے ہیں اس کو جہاں سے چاہتے ہیں، اور جو ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ جو جانور اونٹ یا بکریاں تھے ان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں استعمال کرنے کی اجازت دی کہ اب تم کیا ہو، ان کے مالک ہو اور تم ان کو کیا کر سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو۔ تو اس طریقے سے یعنی جو اللہ نے فرمایا نا کہ وہ رزق دیتا ہے جہاں سے چاہتا ہے، تو وہ جو حضرت صحابی تھے عوف بن مالک، تو وہ تو اپنے بیٹے کی وجہ سے پریشان تھے کہ میرا بیٹا کسی طریقے سے دشمنوں کے ہاتھ سے جو ہے وہ نکل کر آ جائے، لیکن اللہ نے بیٹے کو بھی بچا لیا اور اللہ نے ان کے ذریعے سے انہیں رزق بھی دے دیا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ان کے تو گمان میں بھی نہیں تھا، مطلب اپنے بیٹے کی فکر میں تھے، انہیں مال کی کیا جو ہے فکر ہوتی، لیکن اللہ نے بغیر گمان کے ان کو بیٹے کے ساتھ مال بھی لوٹا دیا۔ تو یہ واقعہ تھا۔ اور جو ہے اب اس حدیث سے جو بھی ہم نے سنی ہے اس سے کچھ مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ اچھا، اس شان نزول سے بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اس والی آیت کے شان نزول سے پتہ چلا کہ یہ آیت جو یہ والی لا حول ولا قوت الا، یہ پڑھنے سے جو ہے نا کیا ہے، یہ پڑھنے سے جو ہے بہت سارے کیا ہوتے ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس کو جو ہے بہت سارے مسائل کے اندر جو ہے وہ پڑھنے میں مجرب رکھا ہے۔ ایک حدیث میں جب ابھی ہم نے حدیث پڑھی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دینی اور دنیاوی ہر قسم کے مصائب اور مشکلات میں اور نقصانات میں، اب دیکھیں کچھ مصائب ہوتے ہیں ایسے کہ جو ہمیں پریشان تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں جو ہے ان سے خطرہ نہیں ہوتا، پریشانی تو ہے لیکن ہمیں ایسا خطرہ نہیں ہے۔ کچھ ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں جن سے ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، ہمیں خطرہ بھی، جان کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے ہمیں۔ رزق کی اگر تنگی ہے تو پریشانی تو ہے لیکن ایک طرح سے وہاں جان کا خطرہ نہیں، لیکن کوئی دشمن ہمارے پیچھے لگ گیا، کسی نے ناجائز جو ہے نا کیس کر دیا، کسی نے جو ہے کوئی سفر میں جانا ہے، ہمیں دشمن کا خطرہ کہیں سے حملہ نہ ہو جائے، کوئی بھی کسی قسم کا خطرہ ہو، حملہ اور نقصان ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یعنی کوئی حاجت ہو، ہماری حاجت جب ہوتی ہے تو دیکھیں وہاں پر خطرہ نہیں ہوتا بلکہ وہاں صرف طلب ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چیز حاصل ہو جائے، تو وہاں اگر کسی انسان کو کوئی تکلیف ہو، وہ تکلیف سے بچنا چاہے، کوئی خطرہ ہو اس خطرے سے بچنا چاہے، اس کی کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو، اور وہ اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس کلمے کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرے تو اللہ اس کی مرادوں کو پورا کریں گے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کلمے کو کثرت کے ساتھ پڑھنا بہت مجرب عمل ہے، اور اس کثرت کی ایک تعداد بتائی ہے انہوں نے، کس نے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعداد بتائی ہے کہ روزانہ 500 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا جائے۔ اب کسی کی کتنی بھی بڑی حاجت ہو، مصیبت ہو، گھر کے اندر مسائل ہوں، پریشانیاں ہوں، تو وہ اس عمل کو کر سکتا ہے کہ 500 مرتبہ روزانہ دھیان کے ساتھ جو ہے توجہ کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لے، اور انہوں نے فرمایا کہ 100 مرتبہ درود شریف اس کے اول آخر میں پڑھ لے، اور پڑھ کر جو ہے اپنے مقصد کے لیے کیا کر لے، دعا کر لے۔ اب دیکھیں جہاں ایسے وظائف آتے ہیں جیسے 100 مرتبہ درود شریف،
जी। अच्छा। समझ सही काम। सही, अल्लाह पाक हम सबके मगर अल्लाह जो है रास्तों को आसान करे और अपने गैब के खजानों से अल्लाह पाक हमें जो है वो लेने का आदी बना दे। तो मैं ये बात बता रही थी कि दुरूद शरीफ जो हम पढ़ते हैं ना अव्वल आखिर, तो सबसे जो अफ़ज़ल दुरूद है वो दुरूद इब्राहिमी है, जो कि हम नमाज़ के अंदर जो है पढ़ते हैं। लेकिन ये दुरूद चूँकि ज़ाहिर है पढ़ने में टाइम लगता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बड़ा दुरूद पढ़ सके, तो वो छोटा दुरूद भी पढ़ सकता है। और छोटा दुरूद बहुत सारे हैं छोटे दुरूद, लेकिन जो सबसे छोटा दुरूद है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हम आम तौर से अपने नबी के नाम के साथ पढ़ते हैं ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये पूरा दुरूद है एक। तो अगर किसी के पास वक़्त कम हो और जो मसरूफ़ियत हो, तो वो 100 दाने की जो तस्बीह है, यानी कि 100 अव्वल आखिर, ये वाला दुरूद शरीफ भी पढ़ सकता है और 500 मर्तबा ला हौल वला कुव्वता की जो है वो तस्बीह पढ़ सकता है। इसी तरह वो ये अमल जो बाजी बता रही हैं, ये अमल भी किया जा सकता है बिल्कुल। और जो है सिर्फ़ मैं दुरूद की बता रही थी कि दुरूद बड़ा पढ़ना चाहें, बड़ा भी पढ़ सकते हैं और छोटा पढ़ना चाहें तो छोटा भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक रिवायत है, दूसरी रिवायत भी सुन लीजिए कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, तो फरमाते हैं कि मैंने जो है एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रोज़ इस आयत की तिलावत करते हुए सुना। कौन-सी? वमन यत्तक़िल्लाह वाली तिलावत करते सुना, और आप बार-बार इसकी तिलावत फरमा रहे थे। अब वो विर्द होता है ना, जो हम एक ही चीज़ को बार-बार दोहराते रहते हैं, तो हम इसे आम ज़बान में विर्द भी कहते हैं। कि बार-बार आप एक ही आयत को क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। फरमाते हैं कहते हैं कि मैं यहाँ तक कि मुझे नींद आने लगी। फिर फरमाया किसने? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू ज़र, अगर सब आदमी सिर्फ़ इस आयत को इख्तियार कर लें, कितना बड़ा वजीफा है ये। फरमाया कि ए अबू ज़र, अगर सब आदमी सिर्फ इस आयत को इख्तियार कर लें, तो ये सब के लिए काफ़ी है। काफ़ी होने का मतलब क्या है? तमाम दीनी और दुनियावी मकासद में कामयाबी के लिए यही एक आयत काफ़ी है। तो हमें अपने इसके रोज़मर्रा के मामूलात में इस आयत को शामिल करना चाहिए। इसका विर्द हम जो है कर सकते हैं, सिर्फ़ नापाकी की हालत में, पीरियड्स की हालत में नहीं पढ़ सकते। वैसे हम पाकी की हालत, वुज़ू हो ना हो, चलते-फिरते, काम करते, किचन में काम करते, लेटे-बैठे हम जो है इस आयत का जो है वो अमल कर सकते हैं। और वैसे जो इसका अमल एक 500 मर्तबा का है, वो भी हम इसे एक मुतय्यन वक़्त के अंदर कर लें तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह तीसरा वज़ीफ़ा वो है जो कि बाजी बता रही हैं। तो ये इसका जो है ख़ास अमल है। अच्छा, अभी जो हमने हदीस सुनी है, इसके बारे में भी 2-3 मसले हैं, वो मैं बता देती हूँ कि अभी जो हमने हदीस पढ़ी ना कि वो हज़रत सालिम को गिरफ़्तार करके ले गए दुश्मन और फिर वो वहाँ से भाग कर आ गए और ऊँट अपने साथ लेकर आ गए, ये वाला वाक़या। इस हदीस से हमें कुछ मसाइल पता चलते हैं। नंबर 1, इस हदीस से पता चलता है कि अगर कोई मुसलमान किसी काफ़िर की क़ैद में आ जाए, कोई मुसलमान किसी काफिर की कैद में आ जाए और अगर वो वहाँ से भाग कर आता है, किसी तरीके से छूट जाता है और कुछ माल उनका अपने साथ ले आता है, रास्ते में चलते हुए कुछ उठा लेता है या किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए कोई चीज़ उठा लेता है और वो अपने लोगों में, मुसलमानों में वापस आ जाता है, तो उसके साथ जो माल होता है वो माल गनीमत के हुक्म में होगा, यानी उसको लौटाना नहीं पड़ेगा वो माल, और जो है वो उसकी क्या हो जाएगी? मिल्कियत हो जाएगी। ठीक है? और इसके साथ जो है एक और जो है वो इससे हमें मसला पता चलता है। अगर कोई मुसलमान, पहली सूरत क्या थी कि कोई काफिर मुसलमानों को कैद करके ले जाए, पकड़ कर ले जाए और फिर वो वहां से भाग कर आ जाए, तो ये मसला बता दी। दूसरे नंबर पर कोई मुसलमान छुप कर किसी काफिरों के मुल्क में दाखिल हो जाए, बगैर इजाजत के जो है वो क्या हो जाए? दाखिल हो जाए।
اور پھر جو ہے وہاں سے اگر وہ بھاگ کر آتا ہے تو اس کے پاس کچھ مال ہوتا ہے، وہاں سے وہ چھین کر کسی سے کچھ لے آتا ہے، جبکہ وہ کافروں کے ملک میں جائے، بغیر اجازت کے جائے، چھپ کر جائے، اور اگر وہ وہاں سے کوئی چیز لے آئے اور دارالاسلام میں آ جائے، اپنے وطن آ جائے، تو بھی یہی حکم ہے کہ وہ چیز اس کی ملکیت میں ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص کافروں کے ملک میں جا رہا ہے، کافروں کے ملک سے مراد یہی ہے کہ جہاں پر جو ہے کفار کی کیا ہوگی، حکومت ہوگی، کفار سے اجازت لے کر جا رہا ہے، مثلا جیسے ویزا لے کر جاتے ہیں، آپ کسی بھی بیرون ملک سفر کر رہے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، انگلینڈ جا رہا ہے، کوئی کینیڈا جا رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، کفار کے ملک ہیں، لیکن ویزا لے کر جا رہے ہیں۔ اب اگر ایسے ملک میں کوئی ویزا لے کر گیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے واپسی میں ان کے ملک کی کوئی بھی چیز وہاں کی گورنمنٹ یا وہاں کے لوگوں کی رضامندی اور اجازت کے بغیر نہیں لے کر آیا جا سکتا، چاہے وہ اگر حکومت کی چیز ہے تو ظاہر ہے حکومتی اجازت ضروری ہے، اگر پرسنلی کسی شخص کی ہے تو اس شخص کی اجازت ضروری ہے، ورنہ اگر ان کی اجازت کے بغیر اٹھا کر اپنے وطن لے کر آتا ہے تو یہ کیا ہوگا، یہ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے اس کی استعمال جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بیرون ملک میں ہے، قید ہے، وہاں پر کفار نے اسے قید کر لیا، اب وہ وہاں سے بھاگ کر آ رہا ہے، لیکن اس شخص کے پاس کسی کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، امانتیں رکھی ہوئی تھیں، تو وہ ان امانتوں کو واپس لے کر نہیں آ سکتا۔ اگر یہ مسئلے یاد رہیں تو ٹھیک ہے، نہیں یاد رہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، صرف جو ہے میں نے کچھ مسائل تھے اس لیے آپ کو بتا دیے۔ اچھا، تو یہاں تک تو ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ نے فرمایا فَهُوَ حَسْبُهُ، اب آگے دیکھیں ان اللہ بالغ امرہ، کہ بے شک اللہ پاک کیا فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ پاک بالغ امرہ، پورا کر لیتا ہے، پورا کر دیتا ہے، امرہ اپنا کام، قد جعل اللہ، قد تحقیق، جعل اللہ رکھا ہے اللہ نے، لکل شیء ہر ایک چیز کے لیے، قدرا اندازہ، بے شک اللہ پورا کر لیتا ہے اپنا کام، تحقیق کر رکھا ہے اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ۔ اب ایک اندازہ کیا مطلب ہے کہ جب ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں نا اپنے معاملات کے اندر، تو پھر جب بھروسہ کر لیتے ہیں تو بھروسہ کرنے کے بعد اللہ ہمارے کاموں کے کیا بن جاتے ہیں، کفیل بن جاتے ہیں، نگہبان بن جاتے ہیں، نگران بن جاتے ہیں، ذمہ دار بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان میرے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے تو میں اپنے اس کام کو جو ہے جس طرح چاہتا ہوں پورا کر کے رہتا ہوں، اللہ مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن اللہ جب انسان بھروسہ کرتا ہے نا اللہ کے اوپر، تو اللہ ہمارے حق میں وہ فیصلے فرماتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں، اگرچہ ہمیں ان کے فائدے نظر نہ آ رہے ہوں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے کام کو جس طرح چاہتا ہے پورا کر کے رہتا ہے، کبھی تو انسان کو ظاہری طور پر اپنا فائدہ اس میں نظر آ جاتا ہے، اور کبھی ظاہری طور پر انسان کو اس کام کے اندر اپنا فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ فائدہ انسان کو کیا ہے، بعد میں نظر آتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کام کو پورا کر لیتا ہوں، قد جعل اللہ، تحقیق اللہ نے کر دیا ہے ہر ایک چیز کے لیے، ہر ایک چیز کا اندازہ مقرر کر دیا ہے، تو مقرر کر دیا ہے کہ جیسا جس کام کو اللہ نے بہتر سمجھا وہ اسی طریقے سے اس کام کو کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر توکل کرتے جیسا کہ اس کا حق ہے، یعنی لوگوں سے کہا کہ لوگوں اگر تم اللہ پر اس طریقے سے توکل کرتے، بھروسہ کرتے جیسا کہ اللہ کا حق ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق دیتے جیسے پرندوں اور جانوروں کو دیتا ہے، کہ صبح اپنے گھروں سے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں۔
کہ بھروسے اور توکل کی مثال جو ہے پرندوں کی طرح دی ہے کہ دیکھیں نہ پرندوں کا کوئی کاروبار ہوتا ہے جانوروں کا، نہ دکانیں ہوتی ہیں، نہ بزنس ہوتے ہیں، نہ نوکریاں ہوتی ہیں اور نہ ہی کوئی بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے گھروں سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ اللہ ہمارا رازق ہے اور اللہ ان کا، لیکن وہ اپنی محنت کرتے ہیں، ان کی محنت کیا ہے؟ گھروں سے نکلنا، اڑنا پھرنا، دیکھنا اور جو ہے جنگلوں میں، کھیتوں میں جگہ جگہ پھرنا اور جہاں سے اپنا رزق پڑا ہوا انہیں نظر آئے وہ کھا لینا، یہ ان کی محنت ہے۔ اور پرندے یہ کیا کرتے ہیں؟ محنت کرتے ہیں، گھونسلوں میں نہیں بیٹھے رہتے، بلکہ اللہ نے ان کے ذمہ جو محنت لگائی ہے وہ کرتے ہیں اور پھر اللہ ان محنت کے صلے میں ان کو جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بخاری اور مسلم کے اندر ایک روایت آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 آدمی 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے وصف میں سے یعنی ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے، اللہ پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے۔ اب توکل کہتے کسے ہیں؟ اور یہ بات تھوڑی سی وضاحت ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن پھر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ توکل کیا ہوتا ہے۔ کیا توکل صرف اس چیز کا نام ہے کہ انسان کوئی بھی محنت، کوئی بھی کوشش، کوئی بھی اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو چھوڑ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے کہ بس میں نے تو اللہ کے اوپر کیا کر لیا؟ بھروسہ کر لیا، اور اللہ ہر طریقے سے جو ہے وہ کیا کریں گے؟ میرے ان کاموں کو پورا کریں گے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ یقیناً اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اگر انسان کچھ بھی نہ کرے اللہ پھر بھی اسے عطا کر دیں، اللہ اتنی طاقت رکھتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ توکل اسے ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو اسباب پیدا کیے ہیں ان اسباب کو اختیار کرے، اسباب ضروریہ کو اختیار کرے، اور ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ کے اوپر کیا کر لے؟ بھروسہ کر لے۔ اب اسباب کیا ہے؟ دیکھیں، مثلاً کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، اب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا سبب یہ ہے، اسباب یہ ہے کہ اسے یعنی کہ وہ چاہتا ہے اب صحت مل جائے، تو اس کو اسباب اختیار کرنا پڑے گا، اسے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، دوا لینی پڑے گی، آپریشن کی ضرورت ہے تو آپریشن کرنا پڑے گا، یہ ہیں اسباب، انہیں اختیار کرے۔ دوا لے لی، دوا کھا بھی لی، غذا بھی کھا لی، اور اس کے بعد بھروسہ کرے اللہ، دوا کھا لی، خوراک کھا لی، لیکن ان چیزوں کے اندر شفا نہیں ہے، شفا تیرے حکم کے اندر ہی۔ اللہ تیری ذات پر بھروسہ ہے کہ اس دوا کے ذریعے تو مجھے کیا دے گا؟ شفا دے گا، صحت دے گا، یہ ہے توکل۔ کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ جی گھر میں خود کو اتنا زیادہ جو ہے بڑی بیماری ہو گئی، پریشان ہے، سارے گھر والے پریشان ہیں، لیکن کہتا ہے کہ نہیں جی میرا تو بھروسہ اللہ کے اوپر ہے، توکل ہے مجھے اللہ کی ذات سے کہ وہ مجھے ٹھیک کر دے گا۔ یہ توکل نہیں ہے، یہ بے دینی ہے، بے وقوفی ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے جو اسباب ضروری قرار دیے ہیں اختیار کرنے کے، ان اسباب کو اختیار کیا جائے اور اس کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ کیا جائے۔ یہ نہیں کہ بس میں نے دوا لے لی ہے اب تو ہر صورت میں مجھے شفا ملے گی، اس دوا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ دوا مجھے ٹھیک کر دے گی، اب مجھے اللہ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ دوا ہی کافی ہے۔ ظاہر ہے یہ توکل جو ہے نہیں ہے، توکل کے خلاف بات ہے۔ اسی طریقے سے روزی کی بات آتی ہے کہ روزی کمانا جو ہے انسان کی ذمہ داری ہے۔ دیکھو دروازہ کھولنا جا کے۔ اب کوئی شخص گھر سے باہر نکلتا ہے روزی کمانے کے لیے، اور جو دکان چلائے یہ اسباب ہے، اور نوکری پر جائے، اپنی کوئی بھی کاروبار کرے، محنت کرے، مزدوری کرے، یہ اسباب ہے۔ اپنی محنت کے بعد اللہ پر بھروسہ کر لے کہ اللہ تو نے مجھے رزق دینا ہے، یہ ہے توکل۔ اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم نے وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہے، اور اس کے اوپر اس کا نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا ہے، اسے توکل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر انسان بیٹھ جائے۔ آگے آیت نمبر 4 دیکھیے، واللائی یئسن من المحیض، واللائی اور جو عورتیں یئسن نا امید ہو گئیں، من المحیض حیض سے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم اگر تم کو شبہ ہو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر پس ان کی عدت
3 مہینے ہیں۔ واللائی لم یحزن، اور وہ عورتیں لم یحزن جن کو حیض نہیں آتا، وأولاۃ الأحمال، اور حمل والی عورتیں، وأولات عورتوں کے لیے ہے یہ لفظ، احمال حمل والی، اور عورتیں حمل والی، اجلہن ان کی عدت، اجلہن ان کی عدت، ان یضعن کہ وہ رکھ دیں، حملہن اپنے حمل کو، ومن یتق اللہ، اور جو شخص ڈرتا ہے اللہ سے، یجعل لہ وہ کر دے گا اس کے لیے، من امرہ یسرا اس کے کام میں آسانی۔ آیت نمبر 4 کے اندر جو چیزیں ہم اب پڑھ رہے ہیں وہ چیزیں میں آپ کو پہلے ہی جو ہے وہ سمجھا چکی ہوں۔ اس آیت کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے مزید عورتوں کے لیے جو ہے وہ احکام بیان فرمائے ہیں، اور وہ احکام کیا ہے؟ وہ احکام جو ہیں عدت کے احکام ہیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو طلاق کے بعد ان کو عدت کا گزارنا جو ہے وہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور طلاق کی عدت ہم نے پڑھ لی تھی کہ طلاق کی عدت کیا ہے؟ جو ہے 3 حیض ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جن عورتوں کو حیض نہیں آتا تو وہ طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 مہینوں کے اعتبار سے گزاریں گی۔ اور ہم نے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ جو عورتیں جو ہیں وہ حالت حمل کے اندر ہوں تو ان کی عدت اس وقت پوری ہوگی جب ان کے ہاں جو ہے وہ بچے کی پیدائش ہو جائے اور جو ہے ڈلیوری ہو جائے۔ بالکل اسی بات کو قرآن کریم نے یہاں پر بیان کیا، واللائی، اور وہ عورتیں یئسن من المحیض جو نا امید ہو جائیں حیض سے۔ اچھا اب سمجھ لیجئے کہ دیکھیں عورتوں کی تقسیم ہو گئی، ایک تو وہ عورتیں جن کو حیض آتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی عدت جو ہے وہ کتنی ہے؟ 3 حیض۔ جب طلاق کے بعد پہلا حیض آئے گا وہ غسل کرے گی، پاک ہوگی، اس کے بعد پاکی کا زمانہ گزرے گا، پھر دوسرا حیض آئے گا، غسل کرے گی، پھر پاکی کا زمانہ گزرے گا، پھر تیسرا حیض آئے گا، پیریڈس آئیں گے، پھر وہ جو ہے پاک ہوگی، غسل کرے گی، پھر جو ہے جب تیسرے پیریڈ سے وہ پاک ہو جائے گی تو سمجھو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، پہلی عورت جس کو مینسز آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ عورت ہے جس کو مینسز نہیں آتے، تو ان کی 2 کیٹیگری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی 2 کیٹیگری ہوتی ہیں۔ یہ پوائنٹ میں نے نہیں بتایا تھا پہلے لیکن اب بتا رہی ہوں۔ جن عورتوں کو مینسز نہیں آتے ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 وہ عورتیں جو کہ عمر کے اندر بڑی ہوں، عمر کے اندر اتنی بڑی ہوں کہ ان کے مینسز اور پیریڈز کا جو زمانہ ہے وہ ختم ہو چکا ہو، اور شوہر نے کسی بات پر کیا کر دی؟ اس حالت میں طلاق دے دی۔ اب پیریڈز تو اسے آتے نہیں ہیں، تو اب جب وہ عورت عدت گزارے گی تو 3 مہینے یعنی 30 دن کے حساب سے 90 دن کی عدت گزارے گی وہ پہلی۔ دوسرے نمبر پر وہ عورت، وہ لڑکی جس کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا۔ 1 منٹ ہولڈ کریے گا۔ ماسی کیا کر رہے ہو؟ ماسی کیا کر رہے ہو؟ یہ نئے کپڑے مشین میں نہیں دھونا، یہ ہاتھ سے دھلیں گے سارے۔ نہیں، ہاں یہ نئے کپڑے مشین میں نہیں ڈالنا، پوچھ لیا کرو پہلے مجھ سے۔ جی دیکھیے کہ وہ عورت جس کی جو ہے عمر کم ہو، اب وہ ایسی لڑکی کہ بالفرض ماں باپ نے شادی کر دی لیکن مینسز اس کے نہیں شروع ہوئے، عمر تو ہو گئی لیکن اس کے مینسز نہیں شروع ہوئے ابھی تک۔ بعض حالات میں ہوتا ہے کہ مینسز کسی کے لیٹ شروع ہوتے ہیں۔ اب ایسی حالت میں اس کا نکاح بھی ہو گیا، وہ رخصت بھی ہو گئی، چلی بھی گئی، اور جو ہے شوہر نے کیا کر دی؟ اس کو طلاق دے دی۔ اب اس کے تو مینسز ہی نہیں شروع ہوئے، اب کیا کرے گی؟ تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے کے حساب سے شروع ہوگی۔ یہ 2 قسم کی عورتیں ہوتی ہیں جن کو حیض نہیں آتا۔ یہاں پر دونوں کا اللہ پاک نے ایک ہی ذکر فرما دیا کہ 3 مہینے ان کی عدت ہوگی۔ اب سمجھیے آیت کو، واللائی یئسن من المحیض، اور وہ عورتیں جو نا امید ہو گئی ہوں حیض سے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، ایسی عورتیں، ان ارتبتم،
اور تم کو شک ہو، اور تم کو کیا ہو، شک ہو۔ شک سے مطلب کیا کہ عدت تو حیض سے شمار ہوتی ہے، اب ان عورتوں کو تو حیض آتا نہیں ہے، ایک کو شروع نہیں ہوا اور ایک کا آنا بند ہو گیا، اب تمہیں یہ شک ہو کہ ان کی عدت ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اللہ نے اس شک کو ختم کر دیا۔ ان ارتبتم، اگر تم شک کرتے ہو، فعدتہن، تو سنو پس ان کی عدت ہے ثلاثۃ اشہر، 3 مہینے، ثلاثہ کہتے ہیں 3 کو، اشہر مہینے، 3 مہینے جو ہیں وہ کیا ہے، ان کی عدت ہے۔ ہمارے ہاں یعنی ہمارے معاشرے کی بات میں کر رہی ہوں، میں نے یہاں شہزاد پور میں آ کے کئی لوگوں سے اس طرح کی بات سنی کہ جی فلاں نے تو عدت نہیں گزاری، فلاں عورتیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی تو عمر بڑی ہو چکی ہے، وہ تو بوڑھی ہو چکی ہے، اور جو ہے نا وہ اس کی عدت گزارنا ضروری نہیں ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، عدت کا گزارنا، عدت وفات بھی ضروری ہے، اور اگر طلاق ہو گئی تو عدت طلاق بھی ضروری ہے۔ جی فعدتہن، پس ان کی عدت ثلاثۃ اشہر، 3 مہینے ہے۔ اور آگے فرمایا واللائی، اور وہ عورتیں لم یحضن، جن کو حیض نہ آتا ہوں، تو ان کی بھی عدت جو ہے وہ کیا ہوگی، 3 حیض ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اوپر پہلے آیا واللائی من المحیض، یہ اس نہ جو حیض سے نا امید ہو گئی ہو، مطلب یہ کہ عمر بڑی ہو، تو ان کی بھی 3 مہینے ہے۔ اور واللائی لم یحضن، یہاں سے اس عورت کا ذکر ہے جس کے پیریڈز ابھی شروع ہی نہیں ہوئے، دونوں کی عدت کتنی ہے، ثلاثۃ اشہر، 3 مہینے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی دیکھیے اور آگے، ٹھیک ہے، اچھا، اور آگے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والی عورتیں، اب ان کی عدت کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کی عدت کتنی ہے، اجلہن، ان کی عدت ہے ان یضعن حملہن، کہ وہ وضع کر دیں اپنے حمل کو، وضع کر دیں اپنے حمل کو، آسان الفاظ میں یہ کہ ان کے ہاں بچے کی کیا ہو جائے، پیدائش ہو جائے، یہ ان کی جو ہے وہ عدت ہے۔ تو یہ عدت کا نواں حکم یہاں پر اللہ پاک نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے ان عورتوں کو کیا کرنا ہے، عدت کو گزارنا ہے۔ اور آگے پھر اللہ نے کیا فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو شخص ڈرتا ہے اللہ سے، يَجْعَل لَّهُ، کر دیتا ہے اللہ اس کے کام کے اندر کیا، آسانی، یعنی کہ جو طلاق اور عدت کے بیان کردہ مذکورہ احکام کی پابندی کرتا ہے، جو عورت، جو مرد ان احکام کی کیا کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، تو اللہ ان کے کاموں کے اندر کیا کر دیتے ہیں، آسانی کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں مرد جو ہے کس طرح پابندی کرے گا، ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ عدت کے دنوں میں مرد جو ہے اس کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتا، اور جو ہے اس کا کھانا پینا بھی دے گا، اس کو تنگ نہیں کرے گا، اس کو ذلیل نہیں کرے گا، اس کو بے عزت نہیں کرے گا، یہ ہے۔ اور عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی اور گھر کے اندر ہی رہے گی، اور اسی طرح عدت کو جو ہے وہ پورے ٹائم گزارے گی۔ عدت کی جو پابندیاں عورت کے اوپر لگتی ہیں، ان پابندیوں کو کیا کرے گی، وہ پورا کرے گی، تو پھر اللہ اس کے کام میں کیا کر دیں گے، آسانی کر دیں گے۔ اب یہ کام دنیا کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ کام جو ہے اس کے لیے کیا ہے، آخرت کے۔ اب آخرت کے جو مسائل اور مشکلات ہیں وہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں کہ کیسی مشکل گھاٹیاں آنے والی ہیں، تو اللہ ان دنیا کی مشقتوں پر آخرت کی ان مشقتوں کو اللہ آسان کریں گے، اور یہ سب اللہ کے وعدے ہیں جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اور اس کے ساتھ دنیا کی مشکلات، ہم نے پرسوں بھی سمجھا تھا کہ دنیا کی مشکلات میں سے یہ ہے کہ مرد کو اچھی بیوی مل سکتی ہے، عورت کو اچھا شوہر مل سکتا ہے، یا بعد میں اگر وہ اپنے گھر جاتی ہے اور جو ہے بھائیوں کے گھر رہتی ہے تو وہاں پر اس کی عزت کے ساتھ اللہ اس کو رکھیں، بہت ساری اس میں جو ہے وہ باتیں آ سکتی ہیں کہ اللہ مرد کے لیے بھی آسانی کر دیتے ہیں اور عورت کے لیے بھی کیا ہے، آسانی۔ اور ایک آسانی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر اس نے جو ہے طلاق احسن دی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے واپس اس کو اپنے گھر میں بسا دے اور اسی شوہر سے جو ہے اس کی زندگی کا ساتھ جو ہے جوڑ دے، اس چیز کے اندر بھی اللہ پاک کیا کر سکتے ہیں، آسانی کر سکتے ہیں، بالکل۔ پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا، ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم، جو اس نے نازل کیا تمہاری طرف، کہ یہ جتنے بھی جو احکام آئے ہیں، جی دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
تو اللہ نے فرمایا کہ ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم، جو اس نے نازل کیا ہے تمہاری طرف، کہ جتنے بھی جو احکام ہیں عدت کے، اور خاص طور پر یہ کہ عدت جو ہے بیوی اپنے اسی آدمی کے گھر میں گزارے گی اور آدمی اس کو جو ہے نکال نہیں سکتا، یہ سارے معاملات جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور اس عدت کے زمانے کے اندر جو ہے وہ جو اس کا شوہر تھا پہلے، وہ سارا اس کا خرچہ بھی برداشت کرے گا، یہ سارے حکم جو ہیں اللہ کے ہیں۔ اور اگر جو ہے وہ اسے رجوع کرنا چاہے، طلاق دی ہے، طلاق احسن دی ہے، رجوع کرنا چاہے رجوع کر سکتا ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر وہ جو ہے اسے رخصت کرنا چاہے تو ایک جوڑا دے کر، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے مستحب عمل ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی ہم چیزیں اور احکام پڑھ چکے ہیں، ان ساری احکام اور چیزوں کی طرف اللہ رب العزت اشارہ کر کے فرما رہے ہیں ذالک امر اللہ، یہ سارے کے سارے احکام اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم ہیں، انزلہ الیکم، جو اس نے نازل کیے ہیں تمہاری طرف۔ تو اس لیے لہذا اس میں جب اللہ کے احکام ہیں تو کسی کو بھی اپنی جو ہے وہ مرضی چلانے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو بھی کسی کو بھی اس کے اندر اپنی مرضی چلانے کی اجازت نہیں ہے، اپنی رائے دینے کی اجازت نہیں ہے، اپنے خاندان برادری کے طور طریقوں کو ان کے مقابلے میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تبدیل کرنے کی جو ہے کسی کو اجازت نہیں ہے، اس میں کسی کی مرضی نہیں چلے گی، یہ مطلب ہے۔ آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جی مجھے پوچھنا تھا کہ جس طرح آپ بعض اوقات ایسے ہوتا نا کہ آپس میں ناراضگی ہو جاتی ہے، وہ لوگ چلے جاتے ہیں، جی 1-2 سال تک آگے شہر میں ہی نہیں رہ رہے ہوتے، پھر اس کے بعد اگر طلاق دی جاتی ہے پھر بھی اس کی عدت ہوگی؟ جی عدت تو ہوگی، پھر بھی ہوگی، چاہے 1 سال سے وہ الگ دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں رہ رہے ہوں؟ جی عدت تو ہوگی، چاہے وہ 10 سال کے بعد علیحدگی ہو اور وہ پہلے ہی الگ الگ رہ رہے ہوں، تو عدت تو پھر بھی ہوگی۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ شوہر اور بیوی ساتھ رہتے ہوں پھر وہ طلاق دے دے، عدت ہوگی۔ ہاں یہ مسئلہ الگ ہے کہ اب اگر دونوں پہلے سے ہی جدا رہتے تھے، ایک دوسرے شہر میں ایک دوسرے شہر میں، برسوں ہو گئے ان کو رہتے ہوئے، لیکن شوہر نے بھی طلاق نہیں دی ہے، تو ظاہر ہے عدت بھی نہیں ہے۔ اب وہ برسوں 2-4 سال 5-6 8-10 سال ہو گئے الگ رہتے ہیں، پھر شوہر نے جو ہے وہ بھیج دیے، طلاق کے کاغذات بھیج دیے کہ جی میں نے طلاق دے دی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آیا یہ عدت کہاں گزارے گی؟ اس صورت میں مفتی حضرات سے جو ہے وہ مشورہ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ابھی ہم نے دیکھے حکم پڑھا ہے نا، یہ تو ہے عام حالات کا، عمومی حالات کا، لیکن میں نے شروع میں ایک بات بتائی تھی کہ طلاق کے معاملات ایسے ہیں جب کسی کے ساتھ پیش آئیں تو لازمی طور پر اپنے جو ہے ایک معتبر مفتی سے اس کے بارے میں ہمیں مشورہ کرنا چاہیے۔ اب ایسی صورت پیش آ گئی کہ وہ تو برسوں سے الگ ہیں، تو اب وہ طلاق کہاں کی عدت کہاں گزارے گی؟ اصل حکم تو شوہر کے ساتھ، شوہر کے گھر میں گزارنے کا، لیکن یہ عورت کیا کرے؟ اب اس کا حل مفتی بتائیں گے کہ حالات کے اعتبار سے کہ یہ عورت کیا کرے گی پھر، ٹھیک ہے۔ ایک یہی بات پوچھ، اور جی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بھئی جیسے ایک طلاق دے دی اس نے کسی نے، تو اور ایک طلاق دینے کے بعد وہ بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو ایک ہی دی تھی اور دوسری نہیں دی، تو ٹھیک ہے وہ ساتھ بھی رہتے ہیں، پھر اگر خدا نخواستہ وہ دوبارہ دوسری یا تیسری دے دیتے تو پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ جی یہ میں بتاؤں گی ابھی نا، یہ والی صورت میں بتاؤں گی ابھی، جی۔ اور حمیرہ آپ جو پوچھ رہی تھی وہ یہی بات پوچھ رہی تھی یا کچھ اور پوچھ رہی تھی؟ میں یہی پوچھ رہی تھی صرف کہ اگر کافی سال سے الگ رہ رہے ہو جی پھر بھی عدت ہوگی؟ جی عدت ہوگی۔ ایک سوال تو یہ ہوگا عدت ہوگی، یہ تو کنفرم ہے کہ عدت ہوگی، اب عدت کرے گی کہاں پر یہ الگ سوال ہے، تو اس کے بارے میں نے بتا دیا کہ ایسی صورت اگر کسی کے ساتھ پیش آئے تو وہ اپنے کسی معتبر مفتی سے مسئلہ معلوم کر لے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر جیسے کسی نے 4 سال تک چھوڑا ہوا ہو اور 4 سال کے بعد پھر جب وہ فرض کر لیں کہ یہ کورٹ سے خلا لیتے ہیں تو عدت اس وقت سے ہی شروع ہوگی نا کہ جس وقت وہ کورٹ خلا دے گا ان کو؟ یہ ممتاز باجی کا سوال تھا، ایک کسی نے پوچھا تھا۔ جی جب اس کے پاس طلاق کا جو ہے وہ اس کے پاس خبر آ جائے گی طلاق کی، تو اس کی عدت اسی وقت سے شروع ہوگی۔ اچھا
اب اگر کورٹ کے ذریعے خلا لیا ہے بالفرض تو اچھا اس بارے میں یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک تو جو آج کل یہ چلنے لگا ہے نا کہ لڑکی والوں نے جو ہے خلا کا نوٹس جو ہے وہ یعنی کہ خلا کے لیے جو ہے وہ کر دی، درخواست دے دی، اور جو ہے اس نے کورٹ نے کیا کیا، پہلی دفعہ پہلی پیشی پہ بلایا، لڑکا نہیں آیا، دوسری دفعہ بلایا نہیں آیا، تیسری دفعہ بلایا نہیں آیا، چوتھی دفعہ کورٹ نے خود ہی جو ہے وہ طلاق کے کاغذات بنا کر اور دستخط کر کے دے دیے کہ جاؤ طلاق ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ بھی میرا خیال میں اب ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے اس طرح طلاق اس طرح طلاق نہیں ہوتی. لڑکا جب تک طلاق نہیں دے گا اس کی جگہ کوئی بھی طلاق نہیں دے سکتا، اور اگر وہ دوسری جگہ نکاح کر لے گی تو اس کا نکاح نہیں ہوگا یہ. اور اگر کسی کے ساتھ ایسی صورتحال پیش آئے تو پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ وہ معتبر اور طلاق کے معاملے میں بڑے دارالافتاء سے رجوع کرنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے، صرف علماء سے جیسے سائن اگر لڑکا کر دیتا ہے تو سائن کر دے گا پھر تو ہو جائے گی. اچھا جی سائن کر دیے تو سمجھو ہوگا. اس پر طلاق کر دیے نا، عدت تو ہوگی اس کے اوپر. رخصتی نہیں ہوئی پھر نہیں ہوگی عدت، نہیں رخصتی نہیں ہوئی پھر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور یہ جو آپ باجی پوچھ رہی تھی نا، ابھی دیکھیں آگے آئے گا نا، پھر دوبارہ آپ یہ والی آیت آئے گی نا، پھر آپ اپنا سوال دہرائیے گا. ٹھیک ہے جی، دیکھیے آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ پاک، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو شخص ڈرتا ہے اللہ سے، یکفر عنہ، تو دور کر دیتا ہے اللہ اس سے، سیئاتہ، اس کی گناہ، اس کی برائیاں، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور بڑھا دیتا ہے اس کے لیے اجر کو، بڑھا دیتا ہے اس کے لیے اجر کو. اس آیت کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے تقوی کی برکات کو بیان فرمایا ہے کہ تقوی کی کیا ہے، تقوی کی برکات اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اوپر بھی بیان فرمائی. یہاں پر ہم جو ہے سمجھ لیتے ہیں کہ تقوی کی 5 برکتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی. تقوی کیا ہے کہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا. دیکھیں جہاں پر جو معاملہ ہے اس معاملے کے اندر اللہ کے قانون کو قبول کر لینا، یہ تقوی کہلاتا ہے. مثلا اب طلاق کا موضوع چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو طلاق کے اس معاملے میں تقوی کیا ہوگا؟ طلاق کے اس معاملے میں تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اللہ نے جس طریقے سے طلاق دینے کو جو ہے وہ بہتر قرار دیا ہے، ایک تو اس طریقے سے طلاق دی جائے، مثلا طلاق احسن ہو گئی یا پھر طلاق حسن ہو گئی. دوسرے نمبر پر اللہ نے پسند فرمایا کہ پاکی کی حالت میں طلاق دو، تو یہ تقوی ہو گیا. تیسرے نمبر پر اگر طلاق دے دی ہے تو اس کو بےعزت نہ کرو، اس کے گھر والوں کو، اور جو چیزیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں یہ بھی تقوی ہو گیا. پھر اس کو گھر سے نہ نکالو تو یہ بھی تقوی ہو گیا، اور اس کا خرچہ برداشت کرو طلاق عدت کے دنوں میں، یہ بھی تقوی ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں تو اللہ نے فرمایا کہ جو شخص کیا کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے. تو تقوی کا مطلب یہی ہے ہمارا کوئی بھی معاملہ ہے اس میں ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کریں، یہ تقوی کہلائے گا. کوئی شادی ہے، کوئی خوشی ہے، کوئی غمی ہے، کوئی ہمارا حرام اور حلال مال کا چکر ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، ہم اس معاملے کے اندر اللہ کی مرضی کو اگر مقدم کرتے ہیں تو یہی تقوی کہلاتا ہے. تقوی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان سارا دن جو ہے مصلی لے کر جو ہے وہ کیا کرے، جانماز پہ بیٹھ جائے. کوئی سمجھے کہ تقوی اسے کہتے ہیں شاید کہ صرف جو ہے سارا دن جو ہے تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے جو ہے تسبیحات کرتا رہے، سارا دن قرآن لے کر جو ہے وہ تلاوت کرتا رہے، ساری رات نفلوں کے اندر جو ہے تہجد کے اندر وہ کھڑا رہے تو وہ متقی نہیں. یہ تقوی کی ایک شکل ہے کہ انسان عبادت زیادہ کرتا ہے، لیکن اصل تقوی دیکھیں یہ ہوتا ہے کوئی بھی ہمارے سامنے معاملہ درپیش ہے، ہم اس معاملے کے اندر اللہ سے ڈریں اور اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا ہے ہم وہ کریں، بس یہ تقوی ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف حرام مال ہے، ایک طرف حلال ہے، ہم حرام کو چھوڑ کے حلال کو اختیار کریں، یہ بھی تقوی ہے. تو اسی طرح ہماری زندگی میں بہت ساری اس کی مثالیں بن سکتی ہیں. یہاں پر اللہ نے تقوی کی 5 برکتیں بیان فرمائی ہیں. اب
تقوی کی یہ 5 برکتیں صرف طلاق کے معاملات میں نہیں ہے کہ انسان طلاق کے معاملے میں تقوی اختیار کرے تو اللہ 5 برکتیں عطا کریں گا، نہیں، یہاں پر بھی اس کے علاوہ انسان جتنی زندگی کے معاملات میں جہاں جہاں تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے حکم کو ہی مانتا ہے، تو وہاں اللہ اس کو اس تقوی کی بنا پر 5 انعامات عطا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نمبر 1 کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متقی شخص کے لیے دنیا اور آخرت کے مصائب اور مشکلات میں نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں. ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ یہ والی جو آیت تھی اس کے اندر یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے جو ہے مشکلوں سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں. یہ تقوی کی جو ہے پہلی برکت ہے. دوسرے نمبر پر تقوی کی برکت بیان فرمائی کہ اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے ایسی جگہ سے کھولتے ہیں جہاں سے اس کا دھیان بھی نہیں جاتا، جہاں سے تصور بھی نہیں ہوتا وہاں سے ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کو قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کیا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ٹھیک ہے، یہ تقوی کی جو ہے دوسری برکت ہے. تیسری برکت کیا ہے؟ اللہ اس کے سب کاموں کے اندر آسانی پیدا فرماتے ہیں. دنیا اور آخرت کے سارے کاموں کے اندر اللہ آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. اور اس کو اللہ نے کہاں بیان کیا؟ اس کو بیان کیا یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ اس کے کاموں کے اندر کیا کر دیتے ہیں؟ آسانی پیدا کر دیتے ہیں. بعض اوقات دیکھیں انسان کے پاس کتنا مال ہوتا ہے، اتنا اس کے بعد عہدہ بھی ہوتا ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کام ایسے پھنسے ہوئے اس کے ہوتے ہیں کہ وہ کام پیسے سے بھی نہیں بن رہے ہوتے. اور کبھی ایسے اچھے ایسے نیک اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی نظر میں جو پسندیدہ بندے ہوتے ہیں کہ نہ مال ہوتا، نہ اسباب ہوتے ہیں، نہ طاقت ہوتی ہے، نہ کوئی سفارش ہوتی، لیکن اللہ ان کے کام ایسے آسان کر دیتے ہیں کہ وہ خود بھی حیران ہوتے ہیں کہ کام کیسے ہو گئے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ تقوی کی تیسری برکت ہے جس کو قرآن نے بیان کیا. چوتھے نمبر پر تقوی کی کیا برکت ہے؟ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، گناہوں کا کفارہ. اور اس کو قرآن کریم نے کس طرح بیان کیا؟ یکفر عنہ سیئاتہ، کہ اللہ اس کے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. اور 5ویں نمبر پر کیا فرمایا کہ تقوی کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کے نیک کاموں کا اجر بڑھا دیتے ہیں. آگے اس سے فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ اس کے اجر کو کیا کر دیں گے؟ بڑھا دیں گے. تو یہ تقوی کی 5 برکتیں ہیں جسے قرآن کریم نے جو ہے وہ بیان فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری آیت کے اندر تقوی کی ایک چھٹی برکت بھی بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ چھٹی برکت کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت میں ان تتقوا اللہ، کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے یجعل لہ فرقانا، تو وہ کر دے گا تمہارے لیے جو ہے حق و باطل کی پہچان. حق اور باطل کا پہچاننا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کب آسانی سے ساتھ سمجھ لیجیے، اس کا سمجھنا ضروری ہے کہ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی مرضی کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے اندر ایسی حکمت پیدا کر دیتے ہیں، اللہ اس کو ایسی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو ایسا علم اور ایسی عقل عطا فرما دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ حق اور باطل کو پہچان لیتے ہیں. آج ہم جس معاشرے کے اندر زندہ رہ رہے ہیں یا دنیا کے جس دور کے اندر زندہ رہ رہے ہیں اس میں فتنے جو ہے وہ کیا ہیں؟ اس طرح سے جو ہے پیدا ہو رہے ہیں، اس طرح سے کہ جیسے کہ ایک بارش کے قطرے برستے ہوں. کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی جو ہے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی صحابہ کی توہین کر رہا ہے، کوئی صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے سر عام. یہ سارے کیا ہیں؟ یاد رکھیں، یہ سب فتنے ہیں. اس کے علاوہ کہیں کوئی اسلام کے نام پر جو ہے بے دینی پھیلا رہا ہے، کہیں کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس انسان کے اندر اتنی عقل پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، اس کا یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا یہ کانسیپٹ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے یا قرآن اور سنت کے مطابق ہے. کیونکہ دیکھیں اب جو ہے جتنے باطل لوگ ہوتے ہیں، مثلا قادیانی دیکھ لیں، یہ باطل ہیں، سراسر جہنمی ہیں کیونکہ انہوں نے نیا نبی بنایا. اب ان قادیانیوں کے ساتھ کتنے سارے لوگ ہیں جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا کرتے ہیں؟ نبی مانتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو حالانکہ عقل تو اللہ نے دی ہے انہیں، لیکن تقوی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کی عقل انہیں نہیں سمجھا سکتی کہ یہ باطل راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے اور یہ جہنم میں لے جانے کا راستہ ہے. جبکہ اللہ نے جن لوگوں کو عقل اور سمجھ دی ہے اور تو وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں. جو لوگ صحابہ کو سرعام گالیاں دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو درست کہتے ہیں، صحیح مانتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کو غلط کہتے ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ جن لوگوں نے ان کو غلط سمجھا وہ کیوں ہے؟ وہ بھی اللہ کی عطا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے کسی نہ کسی نیک عمل کی برکت کی وجہ سے ان کو یہ سمجھ دے دی، ان کو یہ عقل دے دی کہ یہ باطل راستہ ہے، تم اس راستے سے کیا کرو، بچ جاؤ. تو یہ یاد رکھیے، تقوی کی، انسان کے تقوی کی برکت ہوتی ہے کہ وہ غلط راستے سے کیا ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے. اگر کوئی انسان دنیا میں آپ کو ایسا نظر آئے، اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر محلے رشتہ داروں میں ایسا شخص جو نظر آئے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے باطل کو، غلط چیز کو، اپنے کانوں سے سن رہا ہے، لیکن وہ اس کو باطل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس کو غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اس کے گناہوں کی نحوست ہے، جس کی وجہ سے وہ غلط کو غلط نہیں سمجھ سکتا، اس غلط راستے کو چھوڑ نہیں سکتا. تو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان صحیح اور غلط کی تمیز ختم کر دیتا ہے، اور تقوی کی برکت سے انسان صحیح اور غلط میں تمیز جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ تقوی کی 6 برکتیں میں نے بتا دی. اب آگے دیکھیے آیت نمبر جو ہے وہ 6، یہ بھی کافی بڑی ہے اور اس کا بھی جی 4-10 ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ آگے والی آیت کافی بڑی ہے، اس کا آدھا میں آپ کو پہلے سمجھا چکی ہوں شروع میں، لیکن آگے جو دودھ پلانے والا جو احکام آئیں گے انشاءاللہ ان کو کل سمجھاؤں گی. تو بس آج کے سبق کے اندر جتنی بھی ہم نے چیزیں سمجھی ہیں ان چیزوں کو آپ ریپیٹ کر لیجئے گا. اور دیکھیں اس کی تشریح اتنی ہے کہ ابھی تک صرف ہم نے 5 ہی آیت پڑھی ہیں اس کی، جبکہ اس کی جو ہے وہ 12 آیتیں ہیں، کیونکہ ساری آیتیں بڑی بڑی ہیں اس لیے جو ہے وہ 5 آیتیں ہیں. ابھی جو ہے مزید آیتیں دیکھتے ہیں، 2-3 دن میں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی. تو میں ابھی قادیانیوں کا تو اتنا ہو گیا نا کہ ابھی انہوں نے پورے ملک میں نا جگہ جگہ شہروں میں قرآن پاک پرانے جیسے دے کے اور نئے دے رہے ہیں. تو اس میں بہت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی آپ کو اس طرح مفت دینے آئے. جی بالکل مفت. اور اسی طریقے سے یہ جو روزگار کی اسکیمیں نکلی ہوئی ہیں، گھر گھر جو عورتیں آ رہی ہیں اس طریقے سے، اور کوئی راشن تقسیم کر رہا ہے، کوئی سم تقسیم کر رہا ہے، یہ سب اس کے پیچھے قادیانی لوبی ہے. اور جو خاص طور پر غریب طبقے کے اندر محنت کرتے ہیں اور لبرل طبقے کے اندر یہ محنت اس طرح کرتے ہیں کہ انہیں دین کی حد سے باہر نکال دیتے ہیں کہ بھائی دین کی کوئی پابندی نہیں. کیا پابندی ہے؟ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، آزادی کے ساتھ زندگی گزارو. اور یہ تو مولویوں نے جو ہے یہ پابندیاں لگا رکھی ہیں. ایک جو جدید تعلیمی یافتہ طبقہ ہے اس کو اس پوائنٹ سے لیتے ہیں یہ، اور جو غریب طبقہ ہوتا ہے اس کو اس پوائنٹ سے لیتے ہیں. وہ جی انسانیت کے نام پر ان کی مدد کرتے ہیں، اسپتالوں میں دوائیں دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور حتیٰ کہ ان کے ایمان کے اوپر یہ کیا کر لیتے ہیں، ڈاکہ ڈال لیتے ہیں. اس لیے قادیانیت کا زور بہت زیادہ پھیل رہا ہے. چھپ چھپ کے کرتے تھے، اب یہ کھلے عام کر رہے ہیں. اب تو بس اللہ معاف کرے، جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے قادیانیوں کو اتنی زیادہ سپورٹ ملی ہے اس کی وجہ سے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی قادیانیوں کو اتنی سپورٹ نہیں ملی. ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی، اپنے بچوں کے، اور خاص طور پر ہمارے وہ بچے جو کالج اور یونیورسٹیز کے اندر جو پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے جائیں گے، ہمیں ان کے ایمان کو اتنا پختہ کر کے بھیجنا ہے کہ چاہے وہ ان کی جو ہے زندگی تو داؤ پہ لگ جائے لیکن ان کا ایمان داؤ پہ نہ لگے. سب سے ویسے تو اللہ پاک ہمارے بچوں کی جان، مال، عزت، ایمان، ہر چیز کی حفاظت کرے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو ایمان کے اعتبار سے اتنا زیادہ طاقتور بنانا ہے کہ بیٹا جان تو چلی جائے لیکن ایمان کو بچا لینا اپنے. اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا، ناصر الجزائے فی الدارین.